بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جرگہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے جرگے میں بات ہوگی سیاست پہ، اور سیاست میں ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر بھی بہت ہو رہا ہے، تو ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جو نہ صرف سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے مزاج شناس بھی ہیں، اور ماضی میں ان کی کئی پیشن گوئیاں درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے ہمارے آج کے مہمان جناب فیصل واوڈا صاحب۔ بہت شکریہ فیصل بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ الیکشن ہوا ہے یا سلیکشن ہوا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب۔ میں تو اس کو سر جوڈیشل سلیکشن 2024 کہتا ہوں۔ مجھے نام زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب 6 کو 6 پڑھ لیں اور جب اسی 6 کو 9 پڑھ لیں تو پھر اب باقیوں کو تو مجھے الزام بعد میں ٹھہرائیں گے نا۔ نہیں، جوڈیشل سلیکشن کیا مطلب؟ جوڈیشری نے کیا ہے؟ دیکھیں، جوڈیشل سلیکشن میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، جب آپ نے بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا تو وہ غلطی کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال رکھا جیل کے اندر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی چیز ثابت کیے، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ جب آپ نے نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر بلیک لاک ڈکشنری نکال کر فائر کر دیا، اور پھر ان کو ایک اور قانون کے تحت جانے کی روانگی کی اجازت دے دی، پھر ایک اور قانون کے تحت آپ نے ان کو اشتہاری کر دیا، اور پھر ایک اور قانون کے تحت آپ ایک ہی رات میں واپس لے آئے اور ان کو دھو دیا سب چیزوں سے۔ پھر آپ نے کس قانون کے تحت ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو پابند کیا گیا کہ 12 بجے تک نو ووٹ آف کانفرنس لو، اتوار کے دن دفتر کھول دیے، نسلہ ٹاور گرا دیا۔ کانسٹیٹیوشن ٹاور کیوں نہیں گرا؟ اسٹیل مل کا آپ کے آگے ریکوڈیک کے اندر اربوں روپے کا نقصان کر دیا۔ جن کے بچوں کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اوپر اپنے الزامات ہیں، انہیں دھوئے بغیر ریزائن کر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں جبکہ خود صادق اور امین نہیں ہیں، ان کے اپنے اوپر ایلیگیشنز ہیں۔ تو کیا آپ ریزائن کر کے پینشن بھی لیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں؟ تو جب نظام کھڑا ہوگا، اگر آج آپ بیل نہ دیں کسی کو اور کوئی جیپ میں بٹھا کے لے جائے تو ہم جیپ کے آگے آ جائیں گے، لیکن جب بیل آپ دیں گے، جیل آپ دیں گے، فیصلے آپ کریں گے، تو پھر ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ سب کیا دارا جوڈیشری کا ہے؟ دیکھیں، جوڈیشل سسٹم کا ہے، بالکل ہے۔ جوڈیشل سسٹم میں تو ہمارے وہاں بہت ناانصافی ہے، اور آپ دیکھیں کرایہ دار جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، یتیم بیوہ جو ہیں ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں۔ اب نسلہ ٹاور کی میں مثال دیتا ہوں، کانسٹیٹیوشن ٹاور کیوں نہیں گراتے؟ کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں جن کے 20 اپنے بنگلے ہیں۔ نسلہ ٹاور میں غریب لوگ تھے، پوری زندگی جمع پونجی رہی، ان کے بچے سڑکوں پر آ گئے۔ وہ فیصلہ کرنے والے کو ہم سڑک پہ کب دیکھیں گے؟ اس کو کب ہم اسی سزا کے پروسیس سے گزاریں گے؟ میں کہتا ہوں سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن جن کا مین منصب اور مقصد ہے وہ پگڑی نہ اچھالیں، ان کے قلم میں طاقت ہونی چاہیے، جو رزلٹ اورینٹیڈ ہونے چاہیے، جلدی فیصلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ وقت حال وقت ضرورت تو نہیں ہو سکتا سر کہ 6 کو 6 پڑھ لیں، اسی 6 کو پھر 9 پڑھ لیں۔ ایک فیصلہ آپ کے لیے آتا ہے انہی صاحب کی طرف سے، وہی فیصلہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جب میرے لیے آتا ہے، میرے سے ہٹتا ہے تو آپ کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے آپ جو کہہ رہے ہیں 6 کو 6 پڑھ دیں، 9 کو 9 پڑھ دیں؟ سر ہم نے تو پاکستان کے اندر یہی دیکھا ہے نا، ایک بارڈ ڈیسیژن کو ریورس کیا گیا کیونکہ ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ نے ایک لا نکالا اس کے تحت۔ تو پھر جتنے بھی بارڈ ہیں، ٹائم بارڈ ہیں، جیسے حدیبیہ پیپر مل ہے تو اس کو بھی کھول لیں پھر۔ اور پھر آپ نے کس تحت پابند کیا ایک سیاسی پارٹی کو جو سیاست کر رہے تھے؟ ہمارا کام تھا توڑ جوڑ کرتے، ہم خریدتے بیچتے، اپنے ساتھ ملا دیتے، میجورٹی لے لیتے۔ کیا 12 بجے تک نو ووٹ آف کانفرنس لو، پھر پریزنٹ وین آپ کی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آپ اتوار کے دن دفتر کھول دیتے ہیں۔ غریب کے لیے تو دفتر نہیں کھولتے ہوئے دیکھا، کسی کے قتل کے کیس کو نہیں دیکھا، کسی کی زمین یا جائیداد کے لیے تو نہیں دیکھا۔ ایک کیس کرتا ہے، اس کی 5 نسلیں کیس بھگتتی رہتی ہیں، کورٹوں میں دھکے کھاتی ہے، چین سے باندھ کے آپ غریب آدمی کو لے کے آتے ہیں۔ آپ نے ان بڑے بڑے چوروں کو آج تک چین سے باندھا ہے؟ ہتھکڑیوں سے باندھا ہے؟ چین سے باندھتے ہیں، جانور کی چین سے کھینچتے ہیں اسے۔ لیکن جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو الزام اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، جوڈیشری کو نہیں دیتے۔ دیکھیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے جواب نہیں دیتی ہے، جواب در جواب نہیں ہوتا ہے۔ سیاستدان سے آپ بات کرتے ہیں، عدلیہ بھی جواب دیتی ہے، سیاستدان بھی جواب دیتا ہے، سارے ادارے جواب دیتے ہیں سوائے فوج کے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں بھی ایمبیشس لوگ آئے ہیں، اس میں بھی، لیکن ایک 85%، 80%، 90% تو ایک ہے جس کے اندر ڈسپلن ہے، بہتری ہے۔ لوگ بائی چوائس آتے ہیں اپنی شہادتیں اور اپنی زندگیاں دینے پاکستان کے لیے، تو پھر بن جاتے ہیں، بریگیڈیئر بن جاتے ہیں، جنرل بن جاتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی تو نہیں بنتا۔ تو اس آدمی کا قصور ہے جس کی بیوہ ہو گئی، بیوی، جس کا یتیم ہو گئے ہیں بچے، وہ 22 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، روز شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے لیے دے رہے ہیں۔
پھر آپ ان کو باتیں سناتے ہیں, پھر آپ ان کے اوپر تذلیل کرتے ہیں, ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں, ان کے اوپر ٹینک توپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, آپ شہیدوں کی تمسخر اڑا دیتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. اس الیکشن میں دھاندلی کس نے کی ہے اور کس کے خلاف کی ہے؟ دیکھیے صافی صاحب, اگر آپ کہیں کہ 2018 میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی تو 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی تھی, اس بار بھی دھاندلی ہوئی ہے, اگلی بار شاید تھوڑی کم ہو جائے گی, اس کے اگلی بار شاید اور کم ہو جائے گا, اس کے اگلی بار شاید ختم ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہوئی ہے اس بار اس الیکشنز کے اندر کہ بہت ساری پارٹیاں اللہ کی طرف سے چھٹ جائیں گی. دیکھیں نون لیگ کا اقتدار ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی رہے گی, لیکن اقتدار ان کے پاس ابھی کئی سالوں تو آگے نظر نہیں آ رہا. چلنا نہیں ہے اس گورنمنٹ نے اندر, بہت معاوضہ ہو گیا, کولیشن ہو گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, سب کے ساتھ, سال 1.5 سال, پونے 2 سال, 2 سال, سوا 2 سال آپ کر لیں, بہت کوئی آسمان کی طرف سے کوئی مدد آ گئی. $24 بلین آپ نے دینے ہیں جون کے اندر, بجلی کے بل, سوئی گیس, پیٹرول, ڈالر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ری پیمنٹس, IMF کی اسٹرکچرنگ, کوئی پلان کا حصہ ہی نہیں ہے. مجھے چوری کرے, مجھے نکال دیا تھا, مجھے باندھ دیا تھا, مجھے بھیج دیا تھا, مجھے جیل ڈال دی, مجھے پھانسی ڈال دی, مجھے سزا ہو گئی. سمپتی سے تو ماتم کرنے سے تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پریکٹس. اب جاتی بھی حکومت ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نان اسٹارٹ ہوتی تھی, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر انریسٹ نہیں تھا, ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا. ڈالر چیف نیچے لے آئے تھے, آرمی چیف اپنی گورننس سے, اسمگلنگ کم ہو گئی تھی, چیزیں تھوڑی تھوڑی کم ہو کر ٹیل ہو گئی. اب آپ نے کیا کیا, جاتے ہوئے ان کو 48-72 گھنٹے پہلے ان پہ تھوپ دیے سوئی گیس, ان پہ تھوپ دیا آپ نے بجلی کے بل, ان پہ آپ نے تھوپ دیا پیٹرول کے بل. تو ایک گورنمنٹ جو آ رہی ہے اس کے 72 گھنٹے یا 10 دن پہلے آپ کیئر ٹیکر سے وہ کام کروا لیتے. تو کیا قوم پاگل ہے کیا؟ کیا ہم گھاس کھاتے ہیں, جانور ہیں ہم کیا؟ سب کو عقل نہیں کیا؟ ہم سے زیادہ عقل تو ایک عام انسان کی ہے. آپ کے توسط سے, ٹی وی کے توسط سے, میڈیا, فون, ان سب چیزیں بہت لوگ ایجوکیٹ ہو گئے. لیکن تلخ حقیقت بھی ہے صافی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ہیں یہی الیکشنز ہیں. فارم 45 ہارنے والے کے پاس بھی, جیتنے والے کے پاس بھی, رنر اپ کے پاس بھی, تو چھولے کھائیں اس کے اندر, یہ بھی تلخ حقیقت ہے. 4-5 کو مل جائے گا, باقی دھکے کھاتے رہیں گے. مردے کا ووٹ اس ملک کے اندر ڈلتا ہے, اس کا فیصلہ 4-5 سال بعد آتا ہے. اسٹے آرڈر سے 20-20 سال گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تلخ حقیقت ہے. ویسٹرن ورلڈ نے کہا جی ریگنگ ہے, تو ہم نے ان کے وہ ایشوز کے اوپر کہا کہ ہم آپ کے دخل اندازی دیتے ہیں. انہوں نے بھی ایک اسپینر پھینکا, باہر آ گئے. ٹھیک ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. جو ہار گئے ہیں وہ کورٹس میں چلے گئے. ساری حقیقت ہے. ان حقیقتوں کو دیکھیں تو یہی ہے. اب دس از واٹ اٹ از. اب ٹیک اٹ والا ہی سین ہے, لیو اٹ والا سین تو نہیں ہے. ملک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے جدھر اب آپ کو کنسنسس کر کے اس لنگڑی لولی گاڑی کو دھکے سے چلانا ہے. وہ اور بات ہے کہ اس نے بیٹھ جانا ہے اگلی گلی کے اندر, لیکن آپ دھکا تو دیں. پھر انڈیپینڈنس جیت گئے. ہم تو چیخ کے 8 مہینے سے کہہ رہے تھے, گراؤنڈ ریالٹی ہمیں پتہ تھی. ایڈمنسٹریشن جس کے پاس تھی, جس کے پاس مسل تھا, وہ لے گیا. پاپولارٹی ویو بھی تھی. آپ کو چاہیے تھا آپ پہلی تقریر پہ آ کے ہار شکستہ تقریر سے بجائے بہتر آپ کہتے ہیں بناؤ بھائی, کسی کا باپ بھی نہیں حکومت بنا سکتا تھا, کہتے بناؤ. ٹھیک ہے, میرے پاس اگر آپ ڈیسیجن میکنگ ہو اور میں پاکستان کا اقتدار سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں, چاہے میں عدالتی نظام میں بیٹھا ہوں یا ڈیموکریٹک نظام میں بیٹھا ہوں یا کہیں اور بیٹھا ہوں, میں کہوں جی کہ چھوڑیں الیکشن, بنائیں جی آپ چلائیں. ابھی 6 مہینے میں تو شہباز شریف نے تو کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر حکومت بنا سکتی ہے تو بنا لیں. صافی صاحب وہ تو میری گزارش انہوں نے سن لی. میں نے اس چیز کا آپ ہی کے چینل سے میر صاحب کے وہاں ایک دن پہلے کہا تھا, اس کے اگلے دن انہوں نے کہا. ان کی مہربانی ہے کہ وہ سن رہے ہیں باتیں. ابھی بھی چیزیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے بفر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلوس, جھگڑا, مار کٹائی. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو, میں کہتا ہوں آپ سسٹم کے اندر آ کے بیٹھیں اور پھر سسٹم کو ٹھیک کریں. جماعت اسلامی کو بھی کہتا ہوں سسٹم سے باہر صرف ٹکر چلے گا, وہ بہت اچھی بات ہے. نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی, میں بھی کہتا ہوں بہت اچھے آدمی, میرے دوست ہیں, پسند ہے مجھے وہ آدمی, پارٹی بھی اچھی ہے ان کی. لیکن ہر وقت ناراض ہو کے سیٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو بھائی ٹھیک کیسے کرو گے بھائی؟ سیٹ کے اندر بیٹھو گے, کچھ اپنی کترا کرو گے تو پہاڑ میں سوراخ ہوگا. لڑائی پی ٹی آئی کے لیے بھی 2 قدم پیچھے ہٹیں, کنفرنٹیشن سے ہٹیں, لڑائی جھگڑے سے ہٹیں, لوگوں کو سکون دیں, کوئی رستہ بنائیں. ٹھیک ہے, پانی کی طرح سیاست کا نام ہے, پانی کی طرح رستہ بنائیں. امپاسبلس کو پاسبلز میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے, کرنے کو تو یعنی آپ نے گنڈا پور کو کھڑا کر دیا. گنڈا پور کو کھڑا کرنے کا سگنلنگ کیا ہے, لڑائی ہوگی, مار کٹائی ہوگی. وہ 9 مئی میں وانٹیڈ ہے, آپ 9 مئی میں وانٹیڈ سی ایم کو سی ایم بنا دیتے ہیں, کل ان کی گرفتاری کے لیے آئے گی, پھر کلیش ہوگا. آپ جان کے سارے کام کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اگر 9 مئی میں اس کو اجازت ہے سی ایم بننے کی, تو پھر تو 9 مئی کے آپ سارے جتنے بھی قیدی ہیں ان کے اوپر بھی اجازت ہوگی. کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ سب چیزیں؟ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب یہ کام؟
کہ جب خان صاحب کو میرے چھوڑنے سے پہلے 9 مئی میں وانٹڈ تھے تو پھر الیکشن کیسے لڑا اور اب کیسے آزاد سر وہ تو پھر میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا سر، گزارش یہ ہے کہ جدھر سے عدل کا نظام ہے اس کو انٹروین کرنا ہوگا. لیکن فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہماری بڑی توقعات ہے، ٹھیک ہے، ایک ایماندار بلنٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائن ہیلپ سے آیا، اللہ کی مدد سے آیا. ان کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں بند کروائیں، اپنے ادوار میں اپنی چیزوں کے اندر ریکٹیفیکیشنز لائیں، اکاؤنٹیبلٹی تیز کریں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں آج بھی پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے. لیکن روز گالم گلوچ لڑائی جھگڑا. اب مولانا صاحب روڑ گئے، وہ آؤٹ آف لائن چلے گئے. نہیں تو مولانا صاحب ہی نے ایک بات کہی ہے کہ جی اس الیکشن نے 9 مئی کے بیانیے کو بھی دفن کر دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر علی امین گڈھا پور ایک طرف وانٹڈ تھا، دوسری طرف لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا تو اس سے وہ بیانیہ خود بخود کمزور ہو گیا؟ صافی صاحب آپ لوگ چیز سمجھ نہیں رہے. دیکھیں یہاں پہ ووٹ اور پاپولیرٹی سے زیادہ نون کی نفرت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ڈس لائکنگ ہے، ڈس لائکنگ کو آپ لائکنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں. نون لیگ کی نفرت ہے، نفرت کو آپ محبت میں کیسے کریں گے؟ کسی کن پٹی بندوق رکھ کے تھوڑی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نفرت کیوں ہے؟ وہ بھی پرانے چہرے ہیں، وہ بھی وہی ضد اور انا پہ اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہی شکستہ تقریر، وہی ایگو، آئی می اینڈ مائی سیلف، وہی بیٹی بازار ٹو پنجاب کو نوازنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بڑے بڑے بزرگ اچھے سیاستدان ینگسٹرز بھی سب ہاتھ باندھ کے نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے طریقہ؟ مطلب لائق ہو نالائق ہو اولاد. اچھا جی میں نے سنا ٹی وی کے اوپر مجھ سے بھی سوال ہوا جی انہوں نے جیلیں کاٹی. سر شرم کی بات ہے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. یہ پاکستان کا عجیب سا معیار ہے کہ جیل کاٹنے والا لیڈر بن جاتا ہے. شرم آنی چاہیے سر. لعنت ایسی سیاست کے اوپر جس میں آپ کو گندے کام کر کے جیل جانا پڑے، اور جیل کے بعد آپ پھول برساتے ہیں، پھول کا تو ہیرو بن جاتے ہیں، آپ لیڈر کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑے اسٹیچر کا لیڈر. شرمناک باتیں ہیں سر. یہ تو اب سول سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں یہ چیزیں. پھر آپ کئی فیصلے کر دیتے ہیں جس میں آپ چار دیواری کے اندر آتے ہیں، عدت جیسے فیصلے. ریزنٹمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. میں آپ کے اور آپ میرے نکاح کے اندر کوئی آ سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں سلیم صاحب، آپ بڑے بزبار آدمی ہیں، سافٹ ہیں. میں آپ کے نکاح کے اوپر ابھی ڈسکشن کروں آپ میرا کیا حل کریں گے؟ میں نے کبھی نہیں میں آپ سے جنرلی بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، آپ مجھ پہ کرٹیسائز کریں، آپ مجھے برا کہیں، آپ 9 مئی میں مجھے پھانسی چڑھا دیں. آپ میرے گھر کی چار دیواری میں آئیں گے تو میں بھی چاک چاک کر دوں گا. ٹھیک ہے، پھر علاقہ غیر تک بات جائے گی. یہ تھوڑی کہ سر آپ چار دیواری کے اندر آ جائے. وہ بے شرم بے حیا آدمی اپنی سابقہ بیوی کے اوپر پہلے پاکیزہ کا لگاتا ہے نعرہ، پھر اس کو ناپاک بنا دیتا ہے، اس سے فائدے اور سب چیزیں لیتا ہے، دولت کماتا ہے. اس کے بے شرم اولاد بھی، بالغ اولاد بھی ماں کے لیے آ کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. کسی کی بیوی ہے وہ. تو عام تاثر تو یہ کہ یہ سب کچھ ان لوگوں سے کروایا جاتا ہے. سر تو پھر کھڑے ہو جائیں، نا، پھر تقریر کریں، آگے کھڑے ہو جائیں. کروایا جاتا ہے کہ ہم مجھ سے اور آپ سے کیسے کوئی کام نہیں کرا سکتا؟ ہم بھی تو اسی معاشرے کے اندر ہیں. ہمارے پاس تو وہ نہ قلم کی طاقت ہے، نہ ڈنڈے کی طاقت ہے، نہ بندوق کی طاقت ہے، نہ ووٹ کی طاقت ہے. میں اور آپ بھی تو سروائیو کریں اس ملک کے اندر. ہم سے کرائیں کوئی پٹی کے اوپر آپ سے پروگرام کرا لیں. میں آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے میرا آپ کا دوستی والا رشتہ ہے، ایک اینکر والا رسپیکٹ کا رشتہ ہے. میں آپ کو کیا ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ سر مجھ سے سوال کر لینا، آپ مجھے یہاں سے دھکے دے کے باہر نکال دیں گے. اگر اتنی کریڈینشیل کریڈیبلٹی اور طاقت آپ کے اندر ہے. ورنہ تو سر پھر آپ بھیڑ بکری ادھر اپنے بچے بھی آگے کر دیں، پھر تو گھر میں گھس کے لوگ چپڑا بنا لیں گے آپ کے بچوں کو. سوسائٹی کو آپ گرو کرنا ہے. ناظرین فیصل واوڈا صاحب کے ساتھ یہ تلخ و شیرین گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب فیصل واوڈا صاحب. فیصل بھائی، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جب الائنس ہو گیا عملاً اور ان کے درمیان تحریری معاہدہ ہو جائے اور دونوں اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل کریں، تو کوئی ان کی مدت پوری نہیں ہو سکتی، لمبی نہیں ہو سکتی اقتدار کا دورانیہ؟ دیکھیے سعید صاحب، ہم تو تجزیہ ہی کر رہے ہیں، لیکن جو حالات ہیں، ہارڈ فیکٹس ہیں، ہارڈ ریالٹیز ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آدمی جب کاروبار کرتا ہے، پان کا کھوکا چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، انڈسٹری چلاتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو وہ فار سائٹڈ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا تو اگر آپ پیپر کے اوپر مجھ سے بیٹھیں تو جو میں پروڈکشن گورنمنٹ کے آنے کے بعد کر رہا تھا وہ تو گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کیئر ٹیکر کے سر پہ تھوپ کے انہوں نے مہنگائی شروع کر دی ہے. بے روزگاری ہوگی، انریسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. بے روزگاروں کے لوگ کیا کریں گے؟ چوری چکاری ڈکیتیاں کریں گے، ٹھیک ہے. بجلی کے بل نہیں دے سکتے، سوئی گیس کے بل نہیں دے سکتے. 37,000 بچہ ہر سال
ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے پاس ہو رہا ہے ماسٹرز کر کے, اور کرتا ہے وہ 3rd کلاس جاب, اس کے پاس تو کوئی بیگیج نہیں ہے, اس کے بیوی بچے کچھ بھی نہیں ہے, اس کا علاوہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے, 1 لاکھ سوا لاکھ ان ریکگنائزڈ یونیورسٹی کے بچے, ٹھیک ہے, 250 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے انگریزی کی, کال سینٹرز اور آئی ٹی کے تھرو انڈیا. آپ نے اپنی زبان اردو کو کمپلسری کر دیا اور انگریزی کو سیکنڈری کر دیا. ہم کس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں؟ اگر آج آپ سیریس ہو جائیں, ریکارڈ ہے کہ آپ کے پاس مائنز اینڈ منرلز ہے, سمندر پہ آپ کے پاس زمینیں ہیں, سرکار کے پاس سونا اگلنے والے اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر. یہ 3rd کلاس آپ کے پاس جو جائنٹس پھنسے ہوئے ہیں, بلینز آف روپیز بلیڈ کر رہے ہیں, PIA اسٹیل ملز, ان کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹیک کیئر کریں, بھیج دیں میجورٹی شیئر, ٹھیک ہے, اپنا فلیگ بھی رہے گا, کام بھی چلے گا. بلینز آف روپیز آپ نقصان کر رہے ہیں روز, ٹھیک ہے. بیوروکریسی کے اندر آپ دیکھیں کس طرح ظلم و بربریت سے پاکستان چل رہا ہے. سوال جواب کرنے والا ہے ہی نہیں. چوری تو اس ملک کے اندر کوئی کویشچن بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کا رائٹ ہے. مولانا صاحب ہے, آج ان کا یہودی بیانیہ عمران خان کے لیے خلاف ہو گیا, جو وہ ان کے اوپر فتوے ڈالتے تھے وہ ختم ہو گیا, جو وہ گانوں کے اوپر بات کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ بدل گیا, جس کو کافر کہتے تھے, جس کو برا بلا کہتے تھے, جس کو ڈیزل کہتے تھے, وہ آج پیٹرول بن گیا ہے, بلکہ تبرک بن گئی ہے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تو ہر ملک کی سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے. نہیں سر, نہیں صافی صاحب نہیں, میں اس کو اس لیے مانوں گا کہ پھر ہمیں 15 سال 20 سال کیوں ضائع کرایا ہماری زندگی کے, کہ ہمیں اس فلسفے پہ, ہم تو اس استاد کے دیے ہوئے سبق پہ کھڑے ہیں. آج بھی استاد پیچھے ہٹ گیا ہے. آج اب جس کو گالیاں دیتے تھے آپ, ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے مولانا سے, ہماری ذاتی لڑائی نواز شریف سے, ہماری ذاتی لڑائی پیپلز پارٹی سے, پھر تو ہمیں پیر پڑنا چاہیے, جا کے معافی مانگنی چاہیے. اگر سیاست کا نام یہ بے شرمی بے حیائی ہے, جیسے باقی سیاستدان کر رہے تھے یا باقی پارٹیاں کر رہی تھی, تو ہم میں کیا فرق ہے گیا؟ ہم وہ فرق کے ساتھ آئے تھے نا سر, تو ہمارے اندر تو کوئی فرق نہیں. آپ دونوں کو بہتر جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا اتحاد ہو جائے گا یا ایک فوٹو سیشن تھا بس ہو گیا؟ او سر صافی صاحب, یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میں تو اس پارٹی کو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت سے, جب پارٹی آسمان پہ تھی, خان صاحب آسمان پہ تھے, جب میں بتا بھی رہا تھا ان کو کہ آپ پہ آپ کے خاص دوست جن پہ آپ جان نثار کرتے ہیں وہ گولیاں چلائیں گے, میں تو سب چیزیں بول کے آیا تھا. مجھے سسٹم کے اندر, میں تو اب سیکھ لیا ہے, اس اللہ کا احسان ہے, میں نے سیکھ لیا ہے کہ آپ یو پلے ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. یہ ہے سیاست, ٹھیک ہے, ہم بھی کھیل رہے ہیں. میں تو اگر اس مازارائی کی سیاست کرنی تو پھر روڈ پہ بندوق نکال کے باہر کھڑے ہوتے. نہیں تو ان دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف نفرت جتنا ڈیپ روٹڈ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقتی غصے کے طور پر مولانا اس طرف گئے ہیں یا کہ لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ چل جائیں گے؟ جتنی میں سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا سیکھ گیا ہوں, تو میں آپ آج میرا بیان یہ ہوگا کہ مولانا صاحب غصے میں ہیں, لیکن ان کا دل جو ہے وہ بچوں والا ہے, اور ان کو منا لیں گے. اچھا, ان کو منا لیں گے, جذباتی ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو جگہ جگہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ریگنگ کے خلاف, یہ کنٹرول ہو جائیں گے یا کہ خدا نخواستہ کسی مصیبت کی طرف آپ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں صاحب صاحب, میری بڑی کلیئرٹی ہے آپ کچھ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ کے کہ سر اگر 9 مئی کی طرف کوئی بھی پارٹی 0.1% اتنا سا بھی بڑی, تو حلق سے آواز آئے گی. تو جب حلق سے آواز آئے گی نا, تو بڑے بڑے توپ اور ترب خان بھی نا سیدھے ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ کے ساتھ آپ پوری دنیا کے اندر کسی کوئی نہیں لڑ سکتا. اور یہ جو الیکشن کے رزلٹ آئے, تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اور 9 مئی والوں کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں سعید صاحب, میں تو اس کے اندر بڑا کلیئر ہوں کہ جس نے نعرہ لگایا تھا 9 مئی کے اندر, اس کو کنونشنل کورٹس میں جانے دیں. جنہوں نے ایکچولی آگ لگائی تھی ان کو فوج سزا دے دیں, اور یہ سزا بڑی ضروری ہے, چاہے وہ نون لیگ کے اوپر ہو, پیپلز پارٹی کے اور MKM پہ ہو یا PTI کے اوپر ہو. کیونکہ اگر آپ نے یہ لائن ڈرا نہیں کیا تو پھر تو سر آپ کہیں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. کچھ لمٹ لائنز ہیں ہر چیز کی. آپ کو عمران خان صاحب کتنے عرصے میں جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, جتنے عرصے میں آپ نے نواز شریف صاحب کو واپس آ کے کالے سے سفید ہوتے دیکھا ہے, تو یہ تو طویل انکام ہے اس ملک کے اندر. جو آج اس کو آپ نے اشتہار پڑھے تھے, سارے اخبار میں ایک لائن سے سارے آئے تھے PM. اگلے دن اخباروں نے بھی زحمت نہیں کی کہ AM لکھ دیتے. وہ والا PM نہیں تھا, AM PM والا تھا. ٹھیک ہے, کہ رات کو جو PM تھا وہ صبح AM ہو گیا. ٹھیک ہے, تو
ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنا عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہے. جب لوگوں کو بھروسہ ہو جائے گا اس نظام کے اوپر, جب لوگوں کو پتہ ہوگا سزا و جزا کا نظام آ گیا ہے, تب چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہوگی. آپ کے پاس آسان ہے. میں تو حافظ صاحب بڑا کلیئر ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک کنٹینر کے اوپر نظر آ رہی ہے یا اس کے اندر بند نظر آ رہی ہیں, پتہ نہیں. میں تو آگے یہ دیکھ رہا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹی یا تو اوپر ہوں گی یا اندر ہوں گی کنٹینر کے. اچھا, یہ جو مولانا صاحب نے الزام لگایا ہے کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے پاس آئے تھے اور عدم اعتماد کے لیے, تو اس بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ کیا ان کے کہنے پہ ان سیاسی جماعتوں نے یہ سب کچھ کیا, اور اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل فیض صاحب؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب, میں اس کو بڑا بے شرم آدمی سمجھتا ہوں جو کرسی پہ بیٹھنے اٹھنے کے بعد کسی کے لیے بات کرے تو ہماری طرح کرے. ہم تو خیر اتنے بڑے سیاستدان بھی نہیں ہیں. ہم نے تو ٹیک آن کیا تھا پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور آدمی کے ساتھ, جب وہ فل گنگ ارج کے اندر تھا. ہم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں, گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے تکلیفیں اٹھائیں, لیکن ہم نے کیا. ہماری سیٹسفیکشن ہم قبر تک پیچھا کریں گے. میں تو کروں گا قبر تک پیچھا. کوئی جتنا دم لگا لے گا, جتنا میرے اندر دم ہے میں بھی لگاؤں گا, چاہے مارا جاؤں اس کے اندر, نقصان اٹھا لوں, بٹ مروں گا بہادروں کی طرح ہی, 2-4 گرا کے کروں گا, لیکن میں قبر تک جاؤں گا سر. اس خاص کے پیچھے میں قبر تک جاؤں گا. ٹھیک ہے, جو بے انصافی میرے ساتھ ہوئی, جو میری والدہ کا جس وقت انتقال ہوا ہے, جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, جنہوں نے میری اس وقت پگڑی اچھالی, جنہوں نے مجھ کو پنشمنٹس دیں, جنہوں نے مجھ کو پینلٹیز دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے لیے نہیں آگے بڑھوں گا؟ قبر تک جاؤں گا میں وہ احتساب لینے کے لیے. 100 روپے کی جگہ کروڑوں روپے بہا دوں گا, 20 سال انتظار کروں گا, اصل بھی لوں گا, نفع بھی لوں گا اور سود بھی لوں گا, دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کر کے. آپ کو ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, فوکسڈ ہونا چاہیے, پرسسٹنٹ ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر ساری کوالٹیز نہیں, مجھے تو ساری چیزیں خان صاحب نے سکھائی تھیں, وہ خود بھول گئے ساری چیزیں. آج بھی لڑائی جھگڑا مار کٹائی, آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا گول کیا ہے؟ آپ کا تو وہ گول تھا کہ آپ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے, آپ ہسپتال بنا رہے تھے, آپ اس فوج کا احترام کرتے تھے, اس کو پیار کرتے تھے, آپ عدلیہ کا انتظام کرتے تھے. سر یہ مولا جٹ کی سیاست جو ہے نا سر, وہ زیادہ نہیں چلتی. اور آج جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یو ٹرن یا ریورس گیئر ساری پارٹیوں کی طرح ہو گیا ہے, تو سر پھر تو میں سوچتا ہوں کہ میں جس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہوں گا, میں پارٹی جوائن نہیں کر رہا, تو ختم ہو گئی ساری چیزیں. اب تو میں سمجھتا ہوں میرے 15 سال زندگی کے ضائع ہو گئے. ہم تو خان صاحب کے آگے بھی کسی کو چلنے نہیں دیتے. یہ آج تو فصلی بٹیرے آ گئے ہیں صافی صاحب, جو آج آپ پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھی تھی آپ نے شکلیں؟ 8 مہینے 7 مہینے پہلے آگے بیٹھے ہیں, ہمیں بھاشن سنا رہے ہیں. ہم تو مورلی, فائنینشلی, ایتھیکلی, ایموشنلی خون پسینہ دے کے اس پارٹی کے اندر آئے ہیں. ہم کوئی اللہ میں رحم رکھے اپنا, ہم کوئی سڑک پہ تھوڑی تھے, ہمیں اللہ نے چھت دی تھی, پوری دنیا میں چھت دی تھی. الزام کا ذکر کر رہا تھا کہ کیا واقعی انہوں نے ان دونوں کے کہنے پہ عدم اعتماد کی؟ سر بے شرمی ہے نا, اس وقت بولتے نا, اس وقت بولتے جس کو آپ کافر یہودی کہہ رہے تھے. یہ تو مولاناؤں کا بڑا اچھا کمال ہے, جب چاہے کافر بنا دیتے, جب چاہے مسلمان بنا دیتے ہیں. اسی لیے تو سارا مسلمان ادھر ہیں, مذہب ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہے. اسلام آپ دیکھیں گے جنون اسلام تو آپ کو ویسٹرن ورلڈ, ادھر پاکستان میں سارے مسلمان ہیں, کیونکہ آپ فتویٰ دے دیتے ہیں. اور اب ہم فتوے بھی دے رہے ہیں, ہم یہودی کافر کو اپنا ہم پیالہ ہم نے والا بنا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں سیٹیں نہیں ملی. ہمیں الیکشن میں جو ایکسپیکٹڈ, جو ہماری خواہش تھی, اس حساب سے ہمیں سیٹیں نہیں ملی, تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا دو. تو بھائی پھر الیکشن سے پہلے کہتے ہیں ساری باتیں. جنرل فیض کی یا باجوہ کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت کہتے ہیں جب وہ کرسی کے اندر تھے. اگر ہمت ہے تو دکھائیں, لیکن آپ کی ہمت یہ ہے کہ کرسی پہ جب بیٹھا ہوتا تو آپ پیر پہ بیٹھے ہوتے. لیکن اس سے کاؤنٹر ایک بیانیہ ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے ہند کو منع کیا تھا کہ نہ لائے عدم اعتماد. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب, اس کے لیے آپ کو پروگرام اور ایک دن جرگا کے بجائے جگر کھول کے پاکستان کو اجازت دینی پڑے گی مجھے بات کرنے کے لیے. بلائیں مجھے کورٹس, بتاتا ہوں سب کچھ. ارشد شریف کا ہی بتاتا ہوں اس میں کون طاقتور آدمی, خاص آدمی تھا, بتاتا ہوں اس میں کون سے پولیٹیکل لوگ تھے, کن مقاصد کی وجہ سے اس کو شہید کیا گیا, بتاتا ہوں میں. بلائیں, نہیں بلائیں گے. تو وہ اب کب بتائیں گے؟ بلائیں گے نہیں نا بھائی, تو بلائیں گے تو بھائی عصر کی نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, تو آپ عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا. عصر کی اذان سے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھنے تو نہیں جاتے. لیکن کورٹ کے علاوہ آپ کہیں اور کسی ٹی وی پروگرام میں نہیں بتائیں گے؟ سر کس کا ایک خبر چلے گی, بریکنگ نیوز چلے گی, پٹی ہوگی, 2 ہیڈ لائن ہوگی, کل اخبار میں آ جائے, بات ختم ہو جائے گی. اس ملک کے اندر تو اتنی دیر کی شیلف لائف ہے انسان کی اسٹیٹمنٹ کی. بتا رہا ہوں بھائی, ہمارے عدم اعتماد سے لے کر ارشد شریف کے قتل تک اگر یہی فیصلے کر دیں سر, 30 دن کا کام ہے. میں سمت بتا دوں گا, آپ
ایجنسیز ہیں آپ کے پاس, ٹاپ ایجنسیز آپ کے پاس ہیں, کتنی دیر انویسٹیگیٹ کر, ثبوت تو رشوت کا ثبوت ہے آپ کے پاس. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے قتل کرایا ہو تو ویڈیو بنائی ہو, یا کسی نے رشوت لی ہو تو پے آرڈر یا چیک لے کے آیا ہو؟ اگر ایڈیوٹک وے تھاٹ پروسیس اگر ایڈیوٹک ہے تو پھر اس کا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کاروبار اپنے گھر کا ذاتی کاروبار بہت اچھا چلاتے ہیں, ملک کا کاروبار آپ بٹا بٹھا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ڈالر جو آرمی چیف نیچے لایا تھا, یہ ڈالر اب کیسے اوپر جائے گا, اور جا رہا ہے. یہ پیٹرول جو نیچے آیا تھا وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. یہ جو سستی چیزیں ہوئی تھیں مہنگی ہونے شروع ہو جائیں گی. یہ بجلی کے نرخ, یہ بے روزگاری, IMF, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, سود, کیسے کنٹرول کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا سر. مجھے پیپر ہے کوئی منشور تو بتائے کہ ہم غربت ایسے کم کریں گے, غریب کی قسمت ایسے بدل دیں گے, آئے ہم فری کر دیں گے. باپ کا راج ہے کیا؟ فیکٹری چلا رہے ہو اپنے گھر کی, کیسے فری کر دو گے؟ ناظرین, فیصل اوڈا صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وفاقی وزیر جناب فیصل اوڈا صاحب. فیصل بھائی, پی ٹی آئی کو اگر فری ہینڈ دے دیا جاتا تو وہ حکومت بنا سکتی ہے مرکز میں؟ سر میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ نہیں بھی ہیں, وہ جیتے بھی نہیں ہیں, دے دیں ان کو. اگر میرے پاس اختیار ہوتا میں کہتا یہ لیں جی سنبھالیں گا میں. 3 مہینے کے اندر یہی قوم گریبان سے پکڑ لیتی. ہمیں تو اس پارٹی کے اندر کا حال پتہ ہے, اس میں جتنے نالائق لوگ تھے شاید سمیت میرے, ٹھیک ہے, وہ نالائق کیا کر سکتا ہے. میری تو سر بریفنگز ہیں. انہوں نے تو اب کسی پارٹی کو جوائن کرنا بھی مجبوری ہے, تو کون سا بیسٹ آپشن ہے ان کے پاس, کون سی جماعت؟ سر دیکھیں, اگر عقل مند ہوں تو کسی سے بھی الائنس کر لیں. میں کہتا ہوں اگر الائنس نہیں بھی کرنا تو سیاست کرنے اندر آ جائیں, سسٹم کے اندر. سسٹم کے اندر آ کے اب بیتی کر سکتے ہیں. میں آپ کے ٹاک شو پہ آ کے بات کرتا ہوں, یہ تھوڑی باہر سے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں کہ صافی صاحب آپ نے پروگرام غلط کیا, آپ میرے خلاف بات کریں. آپ کہیں گے اندر آ کے بات کریں, میں کہوں اندر نہیں آؤں گا, باہر سے پتھر ماروں گا. طریقہ نہیں ہے. نہیں, اندر تو اب آ رہے ہیں نا, صوبے میں بھی حکومت فارم کر رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں, لیکن یہ پارٹیوں میں کون سا ان کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے؟ جماعت وحدت المسلمین ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. اب پی ٹی آئی کے سٹانس کے اوپر اب یہ فصلی بٹیروں کے ساتھ اگر آپ مولانا کے پاس جا سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن آپ کے پاس نواز شریف ہے. فرسٹ پرائرٹی کے اندر نون لیگ, سیکنڈ پرائرٹی کے اندر پیپلز پارٹی ہے, تھرڈ پرائرٹی کے اندر مولانا صاحب ہے, فورتھ پرائرٹی کے اندر MQM ہے. یہ میں پرائرٹی لسٹ بناتا. اب تو چیپٹر کلوز ہو گیا. کل کے بعد آپ ووٹر, اب اس بیانیے کے بعد کہ پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس جا رہی ہے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے, اس بیانیے کے ساتھ واپس الیکشن کرا لیں, پھر آپ کو رزلٹ واپس مل جائے گا. سر یہ قوم جو ہے نا سر, یہ سر پہ بھی بہت تیز بٹھاتی ہے اور سر سے گراتی ہی بہت تیز ہے. اس قوم کی یہ خوبی ہے, اس کے اندر جذبات ہیں. یہ بغیر اسلحے کے ٹینکوں کے نیچے ہمارے فوجی بم باندھ کے اور سولینس باندھ کے ٹینک اڑا دیتے ہیں. یہ جذبہ ہے اس ملک کے اندر. یہاں 6.25 کروڑ آدمی جو ہے وہ ینگسٹر ہے, 18 سے 30 سال کا ہے. اس کی قسمت کا فیصلہ آپ نے عرفان صدیقی کو دے دیا جو 84 لاکھ کا آدمی ہے. آپ مذاق کریں پاکستان کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں ایلٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کا فرق کیا ہے, لکھ کے بتا دیں انگریزی. انہوں نے بھی ویسے ہی پڑھا ہوا جیسے میں نے پڑھا ہوا. انگریزی وہ لکھ نہیں سکتی, اردو وہ پڑھ نہیں سکتی. تو اگر آپ ان کو موقع دے رہے ہیں, ہم نے اتنی سی وزارت کس طرح چلا لی. ہم اچھا کاروبار کرنا جانتے تھے. ہم نے کہا جس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے. اچھا, آپ مولانا صاحب کے پاس یہ گئے ہیں, ان سے کہا ہے کہ اکٹھے ہم داندھی کے خلاف مہم چلائیں گے. شیرپاؤ صاحب کے پاس بھی گئے تو ان کو تو یہ گلا ہے کہ ہماری سیٹیں پی ٹی آئی کو دلوا دی گئی ہے, تو یہ کیسے چلے گا ایک دوسرے کے خلاف؟ دیکھیں سعید صاحب, یہ سارا کچھ جو ہے نا سیلف انٹرسٹ کی جنگ ہے. آج آپ کی من پسند نتائج آ جائیں تو یہی اسٹیبلشمنٹ بیسٹ اسٹیبلشمنٹ ہوگی, یہی نیوٹرل ہوں گے اور اس ملک کے اندر جمہوریت پرمان چڑھے گی. میں بات چیختا تھا, آپ لوگ بھی ناراض ہوتے تھے کہ ایک دفعہ اور مزہ لے لیں جمہوریت کا ان ایکسپائرڈ لیڈرز کے ساتھ. اور جنہوں نے اس کو پابند کیا ہے, جو اس کے ٹھیکیدار ہیں, جو اس کے پہرے دار ہیں, جو اس کے چوکی دار ہیں آئین اور قانون کے, میرا سوال ہے ان سے کہ سر جب پنجاب میں اور KPK میں شب خون مارا گیا الیکشن نہ کرا کے, تو ان میں نون لیگ کے لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں آج تک دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت 6 پڑھ رہے تھے, آج 9 پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارا ہونا چاہیے. ہمیں مجبور کرنا چاہیے قوم کو کہ یہ فائز صاحب کی شکل میں, چیف جسٹس صاحب کی شکل میں, ہم 141 نمبر سے ریورس گیئر لگائیں. ورنہ جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں, چھکے چوکے مار رہے ہیں, تو ہم 500 کرکٹ میں تو ہم کبھی ڈبل سینچری نہیں دیکھیں گے. اس میں تو ہم 500 تک میرے سمجھ رہا ہوں لیڈ بن جائے گی بہت جلدی. ٹھیک ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
غریبوں کو آپ ریلیف دیں, جو آپ کے کام ہے وہ آپ ضرور کریں. ٹرانسلیشن آف لا از دا جاب آف دا لیجسلیٹر, آپ کا کام نہیں ہے. ڈسپیوٹ آپ سالو کریں, لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں, جون جولائی کی چھٹیاں سسپینڈ کریں, دن رات کورٹ چلائیں, انصاف دیں لوگوں کو, بھروسہ ہو کہ ہم کورٹ جائیں گے, ہم سے نفرت بھی کرتے ہوں گے, نہ کورٹ ہمارے لیے انصاف کرے گی. یہ بھروسہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. علی امین گنڈاپور سے بہتر کوئی چوائس ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور کی چوائس از اے کلین اینڈ کلیئر سگنل کہ ہم لڑائی کی سیاست کریں گے اور پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے دفن کر دیں گے, اللہ نہ کرے. بیڈ پالیٹکس, یہی پالیٹکس سے میں صافی صاحب آپ گواہ ہیں کہ اس پالیٹکس سے میں روک رہا تھا. جو باتیں میں خان صاحب کو کہہ کے آیا, میں نے تو باقیوں کی طرح علی امین اندر سے تو کسی حد تک صلح جو نہیں ہے. بالکل ہے, لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ کو 9 مئی میں بک کیا ہوا اور مجھے 9 مئی میں بک کیا ہوا ہے. آپ کو اجازت ہے, مجھے اجازت نہیں. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں سی ایم بن گیا, میں نے 6 پڑھ لیا آج, میں سی ایم بن گیا, اب مجھے آ گئی پولیس لینے, تو میں کیا کروں گا؟ میری ایک فورس ادھر کھڑی ہوگی جو میری پروٹیکشن کے لیے ہوگی پولیس, اور ایک اٹھانے کے لیے پولیس آئے گی. پھر ہم بیک اپ میں سول آرم فورسز کو بلائیں گے, رینجرز کو, ایف سی کو, پھر ہم تصادم کریں گے, لاشیں گرائیں گے, خون گرائیں گے. یہ پلان ہے آپ کا؟ آپ کہو کہ یار میں بے گناہ ہوں, میں کورٹ سے کلیئر ہوں گا, کلین ہوں گا, میں تب آؤں گا. لیکن وہ تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں. مان لیا بے گناہ سر, میں آپ کی ڈیبیٹ کے لیے مان لیتا ہوں. عمر ایوب کا بھی تو وارنٹ ہے نا سر, میں مان لیتا ہوں عمر ایوب بھی بے گناہ ہے, سب بے گناہ ہیں, ہم مجرم ہیں, مان لیتا ہوں یہ سر, کہ ہم سچ بول رہے تھے, ہم کھڑے ہو گئے اپنے پرنسپلس کے اوپر, ہمیں جو سبق سکھایا تھا اس پہ ہم کھڑے رہے. مان لیں سارے, ٹھیک ہے, مان لیتا ہوں میں, تو سر کلیئر کرا لینا اپنے آپ کو, کلیئر کرا کے آگے بیٹھ. لیکن جب تک کلیئرنس نہیں ہوتی, کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ تو ہماری پارٹی کا منشور تھا کہ کسی پہ الزام بھی آ گیا ہے منسٹری کے اندر تو اسٹیپ ڈاؤن کرے گا, الزام سے کلیئر ہوگا, تب منسٹری اٹھائے گا. کہاں ہے منشور؟ تو ہم بھی اندھوں کی طرح چلتے رہے, ہم نے بھی اپنا دماغ اور دماغ نہیں استعمال کیا, دل استعمال کیا. اور دوسرا سلیم صاحب یہ چیز نہ بھولیں آپ, میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگ تھے اس پارٹی کے اندر جب عمران خان صاحب کے لیے تھریٹ الرٹ آتا تھا اقتدار سے پہلے کہ جی یہاں بم پھٹ سکتا ہے, یہاں گولی چل سکتی ہے, اور عمران خان صاحب کہتے تھے میں بلٹ پروف شیشے کے آگے نہیں کھڑا ہوں گا تقریر کرنے سے پہلے. ہم جیسے لوگ سینہ اپنا آگے کر کے ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے جا کر. ہم بھی اکلوتے بیٹے ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں بھی پوری دنیا میں چھت دی ہوئی ہے, گاڑی دی ہوئی ہے, سب کچھ اللہ کا احسان ہے, بہت کرم ہے مالک کا, ٹھیک ہے. تو ہم بھی تو کیڑے تو نہیں تھے, تو ہم جب اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے اپنا سینہ آگے کرتے تھے, جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے نہیں آئیں گے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم, لیکن ہمارا دانا پانی تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا, سارا مالک کا احسان تھا. اور بہت سارے لیڈران سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اللہ کا احسان ہے نبی کے صدقے میں, کہ ہم سوئی سے لے کے جہاز خرید سکتے ہیں. وہ لوگ اپنا سینہ آگے لگا کے عمران خان صاحب کھڑے ہیں, فصلی بٹیروں کے کھڑے ہوں آ کر, وہ کہ رو رہے ہیں ہم اندر نہیں جا سکے, ہم فارم 45 نہیں لے سکے. یہ تو وہ پارٹی نہیں تھی. یہ پارٹی کو وکیلوں کے سپورٹ کرنے کی حکمت عملی, ان کی کامیاب حکمت عملی ثابت نہیں ہوئی. دیکھیں اسٹریٹجی تو بری نہیں تھی, ٹھیک ہے, قانون جانتے ہیں وکیل حضرات, لیکن میں تو جتنے بھی وکیل ہیں, گوہر صاحب ہیں, شعیب ہے یا مروت ہے, اچھے لوگ ہیں یہ, ٹھیک ہے, برے لوگ نہیں ہیں, انسان بھی اچھے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ جس جگہ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, جو کوٹ پہن کے آپ آ رہے ہیں, جو ٹائی لگا کے آپ آ رہے ہیں کالی, پہلے وہاں سے تو چیزیں ٹھیک کریں سر, وہ ٹھیک ہو جائے گا, باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے آسانی سے حکومت بن جائے گی پنجاب میں اور مرکز میں اور سندھ میں ان دو جماعتوں کی؟ ہاں سر, اس میں کوئی پرابلم تھوڑی. یہ بھی اب ایکچولی دیکھیں سر, اندر سے خنس تو سب کے اندر ہے, زہر تو سب کے اندر ہے, جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے دکھایا لا کر, وہ سب یہ اس سے زیادہ زہریلے ہیں, لیکن ان کے اندر جرت نہیں تھی. تو یہ بھی تھوڑا مزہ لے رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ ایک کیوس کریٹ ہو, پھر ہم سیویئر بن کے آئیں, ہم کہیں اب ہم غلط کریں گے تو ہمیں چھیڑنا مت, ہم اور برا کریں گے تو چھیڑنا مت, اور برا کریں گے تب بھی آپ مت چھیڑنا. ہم عدم اعتماد کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. یہ کھیل ہو رہا ہے. انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے سمیت جو احتجاج کری, انہوں نے اپنا فیصلے محفوظ کر لیے ہیں. وقت ضرورت, وقت حال, وقت موقع,
اپنے اپنے فیصلے سناتے چلے جائیں گے. سسٹم ڈیریل ہونے کا اور تھرڈ آپشن کا کتنا خطرہ ہے؟ مارشل لاء کا کھل کے بات کریں نا حافظ صاحب, اور آپ تو بالکل جرگے والے آدمی سے لا کے نہیں, ایمرجنسی بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے سر. دیکھیں ماشاء اللہ, اور اس کے درمیان دیکھیں سر, مارشل لاء تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں آ سکتا ہے, نہ آنا چاہیے. کوئی بھی چیز آپ رد نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. اگر یہ ہٹ درمی, بدماشی اور ملک توڑنے کی طرف سارے نکل گئے تو پھر سر ہم چوڑیاں پہن کو تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, جن کی آئینی ذمہ داری ہے ملک کو باہر سے بچانا اور اندر سے بچانا, پھر سب قوم ان کی طرف ہی دیکھے گی. اور ان کی حکومت کو آپ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی؟ دیکھیں سر, میرا انالیسس ہے, نواز شریف صاحب آئے تھے تو 4-5 مہینے میں جان چھوٹ جاتی, لیکن اب کولیشن ہے اور میری وہ بھی سنوائی ہو گئی. میں تو 6-7 مہینے سے چیخ رہا تھا, 1.25 سال 1.5 سال معجزہ ہو گیا, کوئی اللہ کی مدد آ گئی 2 سال. مطلب یہ شاید بڑا شاید. پیپلز پارٹی کی باری نہیں آئے گی کس چیز کی؟ کیونکہ 3 سال اگر ان کے ہوں گے تو 2 سال نہیں تو سر, ان کے وہ بھی چاہیے. سر وہ بڑے دیکھیں سر, زرداری صاحب پولیٹیکل چیس بورڈ کے ماسٹر ہیں, وہ ایگزیکٹلی جانتے ہیں, انہوں نے سارے آئینی عہدے لیے ہیں. یہ بھی میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا تھا کہ اس سب کا بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نوچ بھی لیا ہے, دبوچ بھی لیا ہے, لوٹ بھی لیا ہے, سیاسی کپڑے چھوڑ دیے ہیں, باقی انہوں نے سب کچھ لے لیا. یہ سندھ میں ان کو واقعی جینون ووٹ ملتا ہے, واقعی انہوں نے اتنے خدمت کی ہے یا کہ نہیں کچھ اور ہوتا ہے؟ دیکھیں سنی صاحب, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے تو وہ جینون ووٹ ہے, سندھ میں ملتا ہے تو وہ کہیں آپ جینون نہیں ہے, پنجاب میں ملتا ہے تو آپ کہیں وہ بھی جینون ہے. حسب حال, حسب مجبوری, حسب ضرورت نہیں ہوتا. مسئلہ سارا یہ کہ سارے جو الیکشنز ہوتے ہیں پچھلے 70 سال سے 75 سال سے, ان سب میں ڈیفیشنسیز اور بے ایمانی کا عنصر ہوتا ہے, اور اس کو جو ماسٹر کر جاتا ہے وہ ان اپوز جیتتا ہے. اور اس میں سے کوئی سیاستدان کو آج تک آپ نے جیب کترے کی طرح, موٹر سائیکل چرانے والے کی طرح نہ چین میں بدے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو جیسے ہی جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں لوگ جو ہیں جو اللہ میاں فیصلے کرتے ہیں زندگی موت کا, وہ بندے سے پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ یہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی سوری آپ بھیج دیں. پھر آپ ان کو اشتہاری, ان کی چیزیں ضبط, ٹھک ٹھک ٹھک, اکاؤنٹس بند, فلانا کیچڑ اچھالتے ہیں, پکڑیاں اچھالتے ہیں, ان کو چور کے نعرے کراتے ہیں. آ جاؤ ابھی ہم تمہیں صاف کر دیتے ہیں. یہ کالا رنگ جو ہم نے کیا تھا, ایک بہت تھروٹل تیز پانی کا ہوتا ہے, اسے سفید پینٹ ساتھ ملاتے ہیں, سب وائٹ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب فیصل واڈر صاحب, وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ موجودہ الیکشن پاکستان کے لیے بہتری کا موجب اور ذریعہ بن سکے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.